علیکم، میری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ پلیز آج کی اس ویڈیو کو کچھ منٹ دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو حق خطیب کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ہر سوال کا جواب مل جائے گا، اور میں یہ درخواست اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ میں حق خطیب کی حقیقت کو آپ سب کے سامنے لانے کے لیے واقعتاً کل اس کے آستانے پر جان ہتھیلی پر رکھ کر گیا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس شخص نے کس طرح سے لوگوں کو بے وقوف بنا رکھا ہے دین کے نام پر، ختم نبوت کے نام پر، اور جس طرح سے کل اشتعال بھی دلا رہا تھا، اور ظاہر ہے وہاں اس کے سینکڑوں پیڈ لوگ موجود تھے، تو کسی بھی طرح کی صورتحال ہو سکتی تھی جس میں میری یا میرے کسی ٹیم ممبر کی جان جا سکتی تھی۔ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی ایگزیجریشن نہیں کر رہا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ماحول کیسا ہے، اور یہاں مذہب کے نام پر کتنا آسان ہے کسی کو بھی اشتعال دلانا۔ تو واقعتاً جان خطرے میں ڈال کر اس شخص کی حقیقت کو بے نقاب کرنے کے لیے میں کل اس کے آستانے پر گیا تاکہ اس کو کوئی راہ فرار نہ ملے، اور آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ اس کے گھر میں گھس کر ہم نے اس کو پچھاڑا، اسے شکست فاش دی، اور آج حق خطیب کے حوالے سے فیصلہ ہو جائے گا اس ویڈیو میں۔ دو تین باتیں اس سے متعلق، ایک تو یہ کہ کیا یہ اللہ کا ولی ہے، کیا یہ کرامات کر سکتا ہے، اور جو ہمارا دعویٰ تھا کہ یہ بالکل نابلد ہے شریعت کے علم سے، قرآن کے علم سے، حدیث کے علم سے، یہ چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ثابت کریں گے اپنی ریکارڈنگز جو ہم نے اس کے آستانے پر اس کے سامنے بیٹھ کر کی۔ تو جناب ہم نے سب سے پہلا سوال اس شخص سے یہ کیا کہ کیا آپ ولی ہیں، اور یہ ولایت آپ کو کب عطا ہوئی، کس وقت سے عطا ہوئی، اور کس طریقے سے عطا ہوئی۔ تو پہلے تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ شخص 4-5 گھنٹے تک ہمیں انتظار کرنے کے باوجود آیا ہی نہیں۔ اس کی کوشش تھی کہ یہ راہ فرار اختیار کرتا رہے، ہمیں اس کے چیلوں نے بہت اچھے سے ویلکم بھی کیا، چائے بھی پیش کی، اس کی ویڈیوز بھی چلائی جا رہی ہیں، یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جناب ہم بہت اچھے ہیں، اور ہمیں انتظار کروائے تاکہ ایک وقت آئے کہ ہم تھک کے خود ہی چلے جائیں۔ تو جو اس کا اپنا مقررہ وقت تھا اس وقت پر بھی یہ شخص نہیں آیا۔ اس کے 1.5-2 گھنٹے بعد جب اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جانے والے نہیں ہیں، ڈٹ گئے ہیں، تو پھر یہ شخص آیا اور ایک پوری بدمزگی پیدا کر کے ایک ہال میں اس نے اپنے سینکڑوں پیڈ لوگوں کو بھر لیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر یہ واقعی گفتگو میں سنجیدہ تھا، اگر یہ واقعی ہمارے سوالات کے جواب دینا چاہتا تھا، تو کسی ایک گوشے میں، کسی ایک کمرے میں بیٹھ کر گفتگو کی جاتی لائیو کیمروں کی موجودگی میں۔ لیکن چونکہ ہم اسے فرار کا کوئی راستہ نہیں دینا چاہتے تھے، لہٰذا اگر یہ وہاں بات کرنا چاہتا تھا، ہم نے وہی گفتگو کا آغاز کیا کہ آپ بتائیے آپ کو ولایت کیسے اور کب ملی۔ اس کے جواب میں جب اس نے موڈ دیکھا کہ سوالات مشکل آنے والے ہیں، تو یہ اپنے بنیادی دعوے سے ہی مکر گیا۔ اس کے بعد اور کوئی بات نہ بھی کروں تو حق خطیب کو ایک جعلی عامل، ایک فراڈیا، ایک جال ساز، ایک دھوکے باز ثابت کرنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس نے کہا کہ میں اللہ کا ولی نہیں ہوں، میں خود کو اللہ کا ولی نہیں کہتا۔ ملاحظہ کیجئے، سب سے پہلے جو سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ کرامت یا جو ولایت آپ فرماتے ہیں دعویٰ، یہ کب سے اس کا سلسلہ شروع ہوا؟ میں تو فائدہ بڑا احترام سے سوال بہت اچھی بات کی ہے جی۔ اصل بات کیا ہے؟ ہاں جی، میں اپنے آپ کو ولی نہیں کہتا ہوں، میں اپنے آپ کو ولی نہیں کہتا ہوں، میں اپنے آپ کو ولی نہیں کہتا ہوں۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ یہ شخص بار بار جب بھی یہ کوئی کرتب دکھاتا ہے، آنکھ سے چین برآمد کرتا ہے، منہ سے کیلیں نکالتا ہے، یہ بار بار کہتا ہے کہ دیکھیے اللہ کا ولی کیا کر سکتا ہے۔ اس کے چیلے چماٹے بار بار کہتے ہیں کہ جناب اللہ کے ولی کی کرامات ملاحظہ کیجئے۔ درباری علی ابلاڑ شریف کی طرف آ جایا کریں، جب آئیں گے تو کلندر وہاں آپ کو ملے گا، آئیں کلندر کی بازو تھام لیں اور پھر دیکھیں کہ میرا رب کتنا کرم فرماتا ہے۔ جو طاقت اللہ کے ولی کے جوتے میں ہے، کسی نہ مولوی کے نہ پیر کے، وہ اس وظیفے میں نہیں ہے۔ اس بنیادی دعوے سے ہی پلٹ گیا، مکر گیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ تو جناب اب جب یہ اللہ کا ولی نہیں ہے، خود تسلیم کر لیا، تو پھر تو کرامت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ کے ولی کے بغیر کون ایسا شخص ہے کہ جس پر کرامت نازل ہو سکتی ہے، کرامت کا ظہور ہو سکتا ہے؟ تو ایک کرامت کا معاملہ تو اس کے اپنے بیان کے مطابق بھی زمیں بوس ہو گیا، الحمدللہ۔ لیکن کیا ہمارے آمنے سامنے آ کر یہ شخص ہمیں کرامات دکھا سکا؟ بالکل نہیں۔ یہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ اس ایک بیچاری مظلوم اور مجبور بچی کو جس کو بار بار استعمال کرتا رہا، ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بھی نشاندہی کی کہ 3 بار یہ شخص اس کی آنکھوں سے چین نکال چکا، 4تھی بار اس کی آنکھوں سے موتی برآمد کیا، اور پھر یہ بدبخت آدمی
اسی مجبور بچی کو ہمارے سامنے لے آیا کیمروں کے سامنے دکھانے کے لیے کہ دیکھیں جناب میں تو پھر چین نکال سکتا ہوں. لوگوں کے شور میں ہاہاکار میں جو اس کے بدماش تھے, جو اس کے پیٹ غنڈے تھے اور مستقل وہ نعرے بازی کر رہے تھے اور لپک رہے تھے ہماری ٹیم کے نمائندوں کی جانب, میری جانب, بدتہذیبی کا ایک طوفان برپا کیا گیا تھا. لیکن اس معصوم بچی کو اس بدبخت نے ایک مرتبہ پھر استعمال کیا اپنی شوبدے بازی کے لیے اور اس کی آنکھ سے ایک مرتبہ پھر چین نکال کر دکھا دی. تو سوال یہ ہے کہ حضرت آپ اب بھلی بھی خود کو نہیں تسلیم کرتے, جو کہ ظاہر ہے ہم بھی نہیں مانتے, پورا پاکستان نہیں مانتا. آپ ایک فراڈیے, جال ساز, جعلی عامل, کیا آپ یہ بھی نہیں کر سکے کہ اس بچی کا جو بھی مرض تھا آپ 3 بار اس کی آنکھ سے چین نکالنے کے بعد بھی اس کو ٹھیک نہیں کر سکے؟ آج بھی اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو اسی معصوم بچی کو ہمارے سامنے پیش کرنا پڑ رہا ہے اور اس کی آنکھ سے چین نکال کر دکھا رہے ہیں. یعنی پچھلی 3 مرتبہ اس کی آنکھ سے چین نکال کر, 1 مرتبہ اس کی آنکھ سے موتی نکال کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی برس سے آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکے. مطلب آپ فراڈ کر رہے ہیں, مطلب آپ کرتب کر رہے ہیں, شوبدے بازی کر رہے ہیں. مناظر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, وہ مناظر ان کی اپنی ویڈیو سے لیے گئے جس میں یہ اسی بچی سے, جس بچی سے اس سے پہلے یہ 3 مرتبہ آنکھ سے چین نکلوا چکا ہے. تو یہ کرتب دہرا دیا انہوں نے, اور ظاہر اس وقت ایسا موقع نہیں تھا اس ہنگامے کے اندر کہ ہم کسی طرح سے اس کو چیک کرتے یا ان کے اس کرتب کو ڈینائی کرتے. ہمارا سوال یہ تھا بہت سیدھا سادہ کہ نہ مریض ہمارے نہ مریض آپ کے, آپ خود 5 علماء کرام کے یا مشائخ الزام کے نام دیجئے. ان علماء کی ایک کمیٹی تشکیل دیتے ہیں, وہ مریض اسپتالوں سے لائیں, وہ کسی NGO سے لائیں, وہ کسی ادارے سے لائیں, یا وہ اپنے اطراف سے کچھ مریض لے کر آئیں. ان کی آنکھ سے چین برآمد کر کے دکھائیے, ان کے منہ سے کیلیں برآمد کر کے دکھائیے, آپ ان کو ویل چیئر سے کھڑا کر کے دکھائیے. لیکن ظاہر ہے چونکہ ان کے پلانٹڈ ایکٹرز تھے اور اسی ایکٹرز کو بیچاری کو بار بار دہراتے ہیں یہ, اور ایک مرتبہ پھر ہمارے سامنے دہرا دیا. تو یہ کرتب کا معاملہ تو ویسے ایک مرتبہ پھر زمین بوس ہو گیا, اور کرامت چونکہ خود کو ولی ماننے سے انکار کر چکے ہیں تو کرامت کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا. سب سے بنیادی بات یہ ہے, تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ جو شخص شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پابند نہیں ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ ولی نہیں ہو سکتا. اس شخص میں آپ سب جانتے ہیں حلیے میں تو خیر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بدقسمتی کی بات یہ کہ ایسا شخص خود کو پیر کہتا ہے جو ایک آیت بھی دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا. میں نے زبانی سنانے کی بات نہیں کی تھی, ہم نے اس سے پہلے بھی شب معراج کی اس کی محفل میں اس کو ایک چیلنج دیا تھا کہ آپ سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیات جو کہ معراج سے متعلق ہیں وہ تلاوت کر دیجئے. لیکن ظاہر اس شخص سے وہ بھی نہیں کیا گیا. اس 4 گھنٹے کی نشست میں میں نے متعدد مرتبہ اس سے کہا, بہت ادب سے کہا کہ آپ بتا دیں لوگوں پر آپ کیا دم کرتے ہیں. آپ اگر کوئی کلام پڑھتے ہیں, کوئی سورہ تلاوت فرماتے ہیں, کوئی آیہ مبارکہ تلاوت فرماتے ہیں تو پلیز ذرا بتا دیجئے, کیونکہ آپ پوچھ لیجئے گا علماء سے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی دم فرمایا, اور بالخصوص امام حسن اور امام حسین سے متعلق جو دم کا واقعہ ہے, وہ ہمیشہ بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے کیا دم کیا ہے یا کیا پڑھا ہے دم کرتے ہوئے. اور یہ شخص کے بتانے سے انکاری تھا, اتنا بتا رہا تھا کہ میں بسم اللہ پڑھ رہا ہوں, باقی نہیں میں بتاؤں گا. مطلب یہ کمال ہے کہ آپ اپنی مرضی کی بات بتائیں گے اور جو چیز ظاہر آپ کو نہیں آتی وہ آپ نہیں بتائیں گے. تو میں نے بار بار اصرار کیا, یہ ذرا ویڈیو دیکھیے کہ وہ شخص ایک آیت بھی نہیں سنا سکا. آپ اللہ کے کلام سے لوگوں کو شفا دیتے ہیں یا پڑھتے اللہ ہیں؟ کے غلام سے کیا پڑھتے ہیں حضرت؟ دیکھیں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں, اس میں کسی کا کچھ نہیں. اچھا بسم اللہ میں کائنات پوری میں طاقت ہے. قرآن کو پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے دم کرنا شریعت میں نہیں ہے. اچھا, تو آپ صرف بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ یعنی جو مرضی کرتا حضرت یہ سوال تو دیکھیں نا, میں تو بڑے ادب سے سوال کر رہا ہوں, آپ تو یہ نہ کریں نا. مثال کے طور پر آپ بتا دیجئے کہ میں یہ اللہ کا کلام پڑھتا ہوں, اس میں تو کوئی گستاخی نہیں کر رہا نا حضرت. میں بسم اللہ پڑھتا ہوں, بس کافی ہے. آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں, یعنی جو آپ کا جو پھونک ہوتی ہے میں تو اس کا کرتا بھی نہیں تاکہ ظاہر کسی کے دل آزاری نہ ہو, تو آپ اس میں اس کے درمیان میں بسم اللہ پڑھتے ہیں, بسم اللہ پڑھتا ہوں. اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں پڑھتے. میرا اپنا معاملہ ہے نا, میں سر اسی لیے تو ہم حاضر ہوئے, آپ کہیں گے سارا معاملہ ہی میرا ہے تو ہمارے تو سوالات ہی ختم ہو گئے. میں کسی کو دکھانے کا پابند نہیں ہوں. نہیں ہاں جی, آپ نے مجھے سوال میری گزارش سنیے, میں دیکھیں 10 بجتا, میں آپ سے کوئی لڑائی نہیں کر رہا, میرا سوال آپ نہیں پوچھ سکتے. نہیں, کیا مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا. میں بسم اللہ پڑھتا ہوں. اب جناب آپ دیکھیے ایک آدمی جو ایک ہی بچی سے 5 مرتبہ ایک کرتب دہراتا ہے اور اس کو کہتا ہے یہ میری کرامت ہے, پھر کہتا ہے میں ولی ہوں ہی نہیں, تو ظاہر ہے ولی نہیں ہے تو کرامت ممکن ہی نہیں ہے.
پھر جو شخص بسم اللہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں پڑھ سکتا, یہ ویڈیو ذرا دوبارہ دیکھیے گا جہاں انہوں نے بسم اللہ کہا, بلکہ اس کو ہم دکھاتے ہیں آپ کو, یہ بسم اللہ بھی صحیح ادا نہیں کر سکتا اور کوئی آیت نہیں پڑھ سکتا, وہ کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے, وہ کیسے پیر کہلانے کے لائق ہو سکتا ہے؟ کیا پڑھتے ہیں حضرت؟ دیکھیں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں, اس میں کسی کا کچھ بات, میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں. پھر ظاہر ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے سامنے آ کر یہی کرتب دہرا دیں گے. ہم نے لوگوں کے سامنے چوراہوں میں